بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ تو ہم لوگ یہ کتاب پڑھ رہے تھے امام نووی کی کتاب الاربعین، جس میں امام نووی رحمہ اللہ دین کے اصول اصل چیزیں نقل کیے ہیں۔ تو ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے 10 حدیثیں مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم لوگ 11 نمبر حدیث سے شروع کریں گے، لیکن حدیث شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سامنے آ جائے تھوڑا تو اچھا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث سناتے ہیں جو اس سے تعلق تو نہیں رکھتی ہے، لیکن اس میں خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، امام بخاری نقل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے تو فدخل ثلاثۃ الرجل، تو 3 آدمی داخل ہوئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے 3 آدمی۔ ایک آدمی کیا کہتا ہے فرأى فرجة في الصف فجلس فيها، وہ آدمی دیکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس قائم ہے، ٹھیک ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے جو ہے تھوڑا جگہ خالی ہے، تو آگے بڑھ کر کے تھوڑا سا آگے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، آدمی لوگ کے بیچ میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ فاستحیا، وہ شرما جاتا ہے کہ اتنا آدمی دیکھے گا سب جائیں گے تو کیا کہتا ہے فجلس فی ناحیۃ مجلس، تو وہ کیا کرتا ہے جہاں مجلس میں یعنی آخری انسان رہتا ہے یعنی کنارے میں ہی بیٹھ جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور سب سے آخر بندہ، تیسرا بندہ، وہ کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ یہ کر رہا ہے، چلے جاتا ہے، ارے ٹھیک ہے بعد میں کبھی آئیں گے تو سن لیں گے، ہوتا رہتا ہے کوئی بات نہیں، چلے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تینوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو دیکھے، تینوں کا نام نہیں لیتے، لیکن کہتے ہیں الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں تمہیں 3 لوگوں کے بارے میں نہیں بتاؤں، 3 لوگوں کا قصہ نہیں سنا؟ کہتے ہیں اما احدہما فآوى الی اللہ فآوى اللہ عنہ، کہ ان میں سے پہلا آدمی اللہ کے پاس آیا، اللہ کی رحمت کے پاس آنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا آدمی وہ ہے فاستحیا، وہ کیا ہے شرما گیا، فاستحیا اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گئے کہ یہ میرا بندہ آیا ہوا ہے، یہ میرا بندہ آیا ہوا بغیر رحمت کے میرے ہم بھیج دیں گے اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے رحمت میں لے لیے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور سب سے آخری انسان جو تھا فَعَرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، وہ منہ پھیر کر کے چلے گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس سے منہ پھیر لی۔ تو آپ لوگ بھی یہ چیز یاد رکھیے، جہاں بھی مجلس ہو زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے سامنے آ کر کے بیٹھے۔ تو 11 نمبر حدیث سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اس کے راوی حسن رضی اللہ عنہ ہیں، حسن بن علی بن ابی طالب۔ حسن رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ، بہت ساری فضیلتیں ان کی ہیں، اور اس کو ہم لوگ ضرور بیان کریں گے، کیونکہ ایک گیروہ ابھی ایسا کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث لوگ ناسبی ہے، یہ لوگ یعنی حسن حسین اور اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے تو وہ لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، یعنی جو لوگ نام لیتے ہیں، ہم نام نہیں لیتے کسی کا، جو لوگ نام لیتے ہیں
لیکن وہ لوگ اہل بیت میں سے خود کو کتنا کو کاٹ دیتے خود سے. اب دیکھیے گا حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت بہت بیان کریں گے، لیکن وہاں حسن رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے، جبکہ حسن زیادہ افضل ہے، جبکہ حسن رضی اللہ عنہ زیادہ افضل ہے حسین سے، لیکن نام نہیں لیں گے. بڑے بھائی ہیں، حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے ہیں، اس کے پہلے حسن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا ہے، یعنی بیٹا مطلب نواسا، اس کو بھی بیٹا بول سکتا ہے. ان ابنی ھذا سید، میرا جو یہ میرا جو بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ سید ہے. اب اسی سے آدمی لوگ جو آج بولتا ہے سید ہے، یہی ہے. لیکن ایک غلطی یہ کر بیٹھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کس کو کہا؟ حسن کو، اور وہ لوگ نسبت کرتے ہیں حسین کی طرح. تو ان ابنی ھذا سید، یہ میرا جو بیٹا ہے وہ سید یعنی سردار ہے. سید مطلب سردار کے مختار. وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہوگا، عنقریب ایسا ہونے والا ہے کہ میرا جو یہ بیٹا ہے یہ مسلمانوں کے دو گروہ کے بیچ میں صلح کرائے گا. اور ایسا ہوا بھی، جب لڑائی ہو گیا، جھمیلا ہو گیا مسلمانوں میں ہی خود، تو صلح کرانے والے یہ حسن تھے رضی اللہ عنہ. حسن حسین نہیں، حسن کے بارے میں. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ کان یأخذہ والحسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید بہت محبت کرتے تھے ان سے بھی، اسامہ بن زید کو اور حسن رضی اللہ عنہ کو، ایک کندھے میں ان کو لے کر کے اسامہ بن زید کو، اور ایک کندھے میں حسن کو رضی اللہ عنہ. کتنا اچھا سواری ہے، سوار بھی کتنا اچھا اور سواری بھی کتنا اچھا. دوسرے کچھ سنا ہے اس میں، ہاں حسن حسین بھی ہے، لیکن اس میں یہ ہے، اس میں اسامہ بھی ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ اللہ تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے، تو آپ بھی ان سے محبت کیجیے. ابن ابی نعم کہتے ہیں کہ کنت شاہدا لابن عمر، میں ایک بار ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. ابن عمر کے بعد گزر گئی ہے، تو ایک آدمی ان سے پوچھتے ہیں عن دم البعوضہ، کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ کہ ایک آدمی یعنی مچھر بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں یا پھر کپڑے میں، وہ مار دیا، تو اس کا خون ناپاک ہے یا پاک ہے؟ ہاں کیسا مسئلہ، کہاں سے اٹھا کر کے لایا مسئلہ؟ کیا بول رہا ہے کہ ہم کو اس بارے میں پوچھ رہا ہے کہ ایک مچھر بیٹھ گیا آدمی کے کپڑے میں، اس کو آدمی مار دیا، اس کا خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو ابن عمر پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ممن انت، تم کہاں سے ہو، تم کہاں سے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں من اہل العراق، میں عراق سے ہوں. تو وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر انظروا الی ھذا، اس کے طرف دیکھو، تسألنی عن دم البعوضہ، یہ مجھ سے مکھی کے، ٹھیک ہے، مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے. وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اہل عراق والے عراقی لوگ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے لوگوں کو قتل کیے تھے. کہتے ہیں سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ہما ریحانتی من الدنیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو میرے دو ہے یعنی حسن اور حسین، یہ میرے پھول جیسے ہیں، یعنی پھول ہیں
دنیا میں میرے پھول ہیں یہ لوگ دونوں. اور کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جو یہ ہوں گے نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے یہ دونوں. جنت میں ان کے سردار یہ لوگ دونوں، یعنی جنت میں جو نوجوان، یعنی جو لوگ نوجوان ہی مر گئے جنت میں تو سب نوجوان رہیں گے. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوا، جو لوگ نوجوانی میں مر گئے ٹھیک ہے تو ان کے سردار کون رہیں گے، یہ لوگ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے ٹھیک ہے، فجاء الحسن والحسین، حسن اور حسین آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں خطبہ دیتے ہوئے. ٹھیک ہے، وعلیہما قمیصان احمران، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر یعنی لال کپڑا پہنے ہوئے تھے، وہ لوگ جبہ پہنے ہوئے تھے اور بہت بڑا، یہاں تک کہ دونوں کے پیر میں پھنس کر کے ایک کبھی گرتا کبھی ایک اٹھا پھر دوسرا گرتا، یعنی اتنا بڑا کپڑا پہن لیا کہ بار بار پھنس جا رہا گر جا رہے. ایک دو بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے یہ کیے تو ممبر سے خطبہ دیتے ہوئے اتر گئے، خطبہ دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دیکھ کر کے اتر گئے، دونوں کو اٹھا کر کے لائے. اس کے بعد کہتے ہیں صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، رأیت ہذین یعثران فی قمیصہما فلم اصبر، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان دونوں کو کہ اپنے کپڑے میں پھنس کر کے گر جا رہے تھے تو مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں جا کر کے خطبہ چھوڑ کر کے اٹھانے چلے گیا. سمجھ گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کرتے تھے ان لوگوں سے. اچھا، یہ کہتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا اور اس کو یاد کیا. کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں شک و شبہ ہے اس چیز کو چھوڑ دو، اور جس چیز میں شک و شبہ نہیں ہے اس چیز کو کرو. یعنی جو بھی چیز جس میں شک ہے، چاہے وہ قول میں ہو یا اعمال میں ہو. ٹھیک ہے، آدمی جو بولتا ہے اس میں کوئی شک ہو کہ ہاں سب بولیں گے شرک ہو جائے گا یا کفر ہو جائے گا یا گناہ ہو جائے گا، تو کیا کرنے کا، چھوڑ دینے کا. آدمی کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی عمل کرے گا ٹھیک ہے، اس کو معلوم نہیں کہ یہ سنت ہے یا نہیں، تو کیا کرنے کا، چھوڑ دینے کا. اس سے پہلے ہم لوگ شک و شبہ والی حدیث بھی پڑھے، جو شک و شبہ والی چیزیں چھوڑ دے تو وہ اپنے دین کو محفوظ کر، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اپنا دین اور دنیا دونوں کو بچا لیا. جو شک و شبہ میں پڑ گیا وہ کافر حرام، کہاں پڑ گیا، حرام میں. تو یہی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شک اور شبہ چیزوں کو چھوڑ دو، اور جو شک و شبہ والی چیز نہیں ہے وہ کرو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ تَمَانِينَ، کیونکہ سچائی جو ہے، سچ جو ہے، اس سے آدمی کو راحت ملتی ہے، آدمی اطمینان ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، اور جو جھوٹ چیز ہے وہ ریبہ ہے، یعنی اس سے آدمی کو عجیب سا لگتا ہے، خراب لگتا ہے. جیسے ایک آدمی کوئی خراب کام کر رہا ہے تو دیکھیے گا، یہ انسانی فطرت ہے. جو لوگ پہلا پیدا ہوا ٹھیک ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو کوئی اچھائی اور خرابی کا کوئی یہ نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے، بڑا ہوتا ہے کوئی خراب کام کرنے جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چھپ کر کے کرے گا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ خرابی ہے، تو اس کو اسے ڈر لگے گا کہ ہاں لوگ کو بتائیں گے
تو یہ ہوگا. پھر آہستہ آہستہ کرتے اس کے بعد پھر چتر کھول کے بھی کرتا ہے, کوئی یہ نہیں ہے, آدمی کے سامنے کرتا ہے اعلانیہ طور پر. لیکن اصل جو فطرت میں انسان کے جب بھی وہ گناہ کا کام کرے گا, یہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک حدیث میں, استفتی قلبک, اپنے دل سے پوچھ لو, کیونکہ جب گناہ کرو گے تو دل بتا دے گا کہ ہاں سب کے سامنے نہیں کرو. سب سے جو چیز یہ سمجھ میں آ جا رہا ہے, جو چیز دل یہ کہہ رہا ہے جس چیز کے بارے میں کہ یہ ایسا نہیں کرو, سب کوئی دیکھ لے گا تو یہ بولا, سمجھ لو گناہ. وَإِنَّ الصِّدْقَ تَمَانِينَ, اور سچائی جو ہے, جو نیکی ہے, نیکی کا کام ہے, اس سے دل خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ, اس حدیث میں ایک قصہ ہے. قصہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نواسا ہے حسن رضی اللہ عنہ, ایک بار کیا ہوا, کچھ یعنی کھجور کا کچھ حصہ پڑا ہوا تھا, کھجور اور یہ کیا بولے اس کا نام, ہم لوگ کیا کہتے ہیں سوکھا کھجور کو, چھوارا. ہاں, چھوارا سب پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے. فَأَلْقَيْتُهَا فِي فَمِي, کہتے ہیں کہ ہم اس کو کھا لیے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے اور میرے منہ سے نکال لیے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیے, پڑا ہوا تھا وہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جائے کھاتے ہوئے نکال دیے. اس کے بعد فرمائے یہی بات کہ جو جس میں شک و شبہ ہو اس کو نہیں کھاؤ. ہو سکتا ہے یہ صدقہ کا ہوگا, اور صدقہ کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے جتنے بھی یہ ہیں خاندان کے لوگ, اہل بیت کے لوگ, حرام ہیں وہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو, اور جس چیز میں شک نہیں ہو اس چیز کو کرو. تو یہی ہے اس حدیث میں ہے. دوسری حدیث اس کے بعد والی, یعنی 12 نمبر حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گزر گیا, ٹھیک ہے. کون ہے, کتنے حدیث روایت کیے. اچھا, ایک بات ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل اور بھی بہت سارے محدثین نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آئے تھے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے, یعنی خیبر میں جنگ میں گئے تھے. نکلے تھے تو بہت پہلے, لیکن جس کشتی سے آ رہے وہ کشتی ہوا میں مڑ گیا, کہیں اور لے کر کے چلے گیا. تو آتے بہت دیر ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب خیبر میں چلے گئے اور وہ تشریف لائے مدینہ میں, مسجد نبوی میں داخل ہوئے. نماز کا وقت ہو گیا, سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. تو ایک صحابی نماز پڑھانے لگ گئے. تو پہلی رکعت تو صحیح سے گزر گئی, یعنی قرات کر رہے تھے, ہو سکتا ہے جہری نماز ہو, ٹھیک ہے. پہلی رکعت صحیح سے گزر گئی. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو امام صاحب تھے وہ سورہ مطففین پڑھنے لگ گئے. ویل للمطففین الذین, تو ویل للمطففین کہ خرابی ہو مطففین کے لیے. مطففین کون ہیں, اسی آیت میں ہے کہ جو لیتا ہے تو ایک دم یعنی سمجھ لیتا ہے تو بڑا برتن میں لیتا ہے, اور دیتا ہے تو چھوٹا برتن ہے. یہ مطففین, یعنی خود کے جب لینا ہوگا تو اچھے سے وزن کرے گا ایک دم, اور جب دینا ہوگا تو یعنی وزن میں ڈنڈی مارے گا, خیانت کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہی سن کر کے نمازی میں بھی بول پڑے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ حالہ کا فلان, میرے جہاں سے ہم آئے ہیں, میرے یہ میں گاؤں میں ایک آدمی ہے جو ایسا ہی کرتا ہے, وہ تو برباد ہو گیا, وہ تو برباد ہو گیا. نمازی میں بول پڑے, یعنی اتنا بھی ان کا علم نہیں تھا جب آئے تھے. اس کے بعد جب علم حاصل کیا تو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی بنے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ ایک مسلمان جو ہے اس کی سب سے اچھی چیز کیا ہے, جو چیز اس کے حسن میں دلالت کرتی ہے, یعنی وہ بہت اچھا ہے,
وہ یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، جو چیز سے اس کو فائدہ نہیں ہے، جو چیز لا یعنی ہے، یعنی کوئی اس کا یہی نہیں ہے، نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی اس سے کوئی یہ پہنچنے والا ہے، ترکہ ما لا یعنی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اس کا شرح میں کہتے ہیں ان من حسن اسلامی ہی ترکہ ما لا یعنی من قول و فعل، کہ ایک آدمی کا اچھا ہونا، اسلام میں بہت اعلیٰ درجے میں فائز ہونا، یہ ہے کہ آدمی وہ چیز کو چھوڑ دے جو چیز سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچنے والی ہے۔ کوئی قول ہے جس کو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ چیز کی بات ہے جس کو بولنے سے، جو بات کرنے سے فائدہ نہیں ہے تو اس کو بھی چھوڑ دے، اور کوئی چیز ہے جس کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دے۔ یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی جملہ میں کہہ دیا۔ کتنی بڑی حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس میں کتنے چیزیں آ گئی۔ اب جب آدمی دیکھے گا کہ اس میں کوئی فائدہ چیز نہیں ہے، کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، تو چھوڑ دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اس چیز سے بچ جائے گا اور اس کا وقت بچ جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، کس لیے؟ اس کا دیکھیے گا زیادہ تر وقت کسی کے ساتھ چلے گیا، اب پولیٹکس کا بات کرنے لگ گیا، کیا فائدہ بھائی؟ دیکھو کرکٹ کا بات کرنے لگا، فٹ بال کا بات کرنے لگے، دیکھا دونوں بات کر رہا، لیکن نہیں، ارجنٹینا جیتے گا، کیا ضرورت تھا بولنے کا؟ ایسا ہوتا ہے، بہت کوئی ایسا کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی بولنے لگ گئے۔ ابھی دیکھیں کوئی جھمیلا ہو رہا، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، معلوم بھی نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، لڑنے لگ گیا جا کر کے، اس کو جا کے گھوسا مار دیا، ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز فرمایا کہ جس چیز کے اس سے فائدہ نہیں ہو اس چیز کو وہ چھوڑ دے، اس چیز کو نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی ایک حدیث نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، یہی اس بارے میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا کسی چیز کو چھوڑنا جس سے وہ فائدہ نہیں ہو، تو سب سے پہلی، اگر ہم بولے سب سے پہلی چیز اس میں آئے گی تو وہ حرام چیز ہے۔ حرام چیز کرنے سے فائدہ ہی نہیں ہے، الٹا اور نقصان ہے۔ حرام چیز اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں فائدہ نہیں ہے اور گناہ ہے اس میں، اور اس میں نقصان ہے۔ یہی عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ تم اللہ سے ویسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، جیسے ویسے ہی تم حیا کرو جیسے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کلنا نستحی والحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ سب حیا والے ہیں، کوئی بھی حیا نہیں ہے ہم لوگ میں سے، ہاں کوئی بھی حیا نہیں ہے ہم لوگ میں سے، کوئی چتر کھل کے نہیں گھومتا، کلنا نستحی والحمدللہ، ہم لوگ سب کے سب باحیا ہے، بے حیا کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیس ذاک، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما وعى، کہتے ہیں کہ حیا اصل وہ ہے کہ ایک آدمی ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کو یا اپنا سر کو، اپنے سر کی حفاظت کرے، وما وعى، جو اس کے سر میں چلتا رہتا ہے اس کی بھی حفاظت کرے، اور سر سے یعنی سر جو ہے، اس سر میں جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہے سب کی حفاظت کرے۔ کیا کیا آ گیا؟ ہاں، زبان، آنکھ، زبان، ناک، کان، سب آ گیا۔ کہتے ہیں والبطن وما حوا، اور پیٹ کی حفاظت کرے، اور جتنی چیزیں پیٹ سے جڑی ہوئی ہے، پیٹ سے کیا کیا جڑا ہوا؟ سب کچھ، ہاں، پیر، ٹھیک ہے،
सब कुछ, हाथ भी उसी से जुड़ा हुआ, सब कुछ हो गया। 2 जुमला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा बदन का ये कर दिए, डेफिनेशन बता दिए। उसके बाद कहते हैं वततज़क्कर मौत वल बिला, और अल्लाह से हया ये है असल माने में कि आदमी मौत को याद करे, अपने मौत को, क्या मौत का आनी है और अल्लाह ताला के सामने खड़ा हुआ है। वमन अराद अल आखिरत तरक ज़ीनत अल हयात दुनिया, और कहते हैं और जो आखिरत चाहता है, ठीक है, जो आखिरत में चाहता है कि आखिरत उसकी अच्छी हो जाए, आखिरत संवर जाए, तो क्या है, तरक ज़ीनत अल हयात दुनिया, तो दुनिया की ज़ीनत को छोड़ दे, यानी जो चीज़ में उसको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ दे। बहुत बार ऐसा होता है, फालतू बात है लेकिन करने में बहुत मज़ा आ रहा है, आदमी रात भर उसी में लगा रहता है, उस चीज़ को छोड़ दिए अगर आखिरत अपना सुधारना चाहता है तो। फ़मन फ़अल ज़ालिक, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये चीज़ कर लिया, फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, तो वो असल माना में अल्लाह से हया किया, जैसा कि हया करने का हक़ है। ये असल हया कि आदमी गुनाह को छोड़ दे, समझ गए, गुनाह को छोड़ दे, जो चीज़ बेकार है उसमें से सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जो हराम है, और आदमी हराम से जब बचेगा तभी सही माना में अल्लाह ताला से हया करने वाला बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और एक किस्सा बहुत सारे अइम्मा नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबा से मिलने के लिए गए। सहाबी का नाम काब था, काब बिन उजरा। तो ये जो सहाबी थे मरीज़ थे, यानी बीमार पड़ गए थे, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने के लिए चले गए। कहते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो अब मेरी अम्मी को कहते हुए सुने, क्या, अबशिर या काब, ए काब, तुम्हारे लिए बशारत है, खुशखबरी है, हनी अल्लाह का अल जन्नत, तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत है। काब रज़ी अल्लाह अन्हु की अम्मी कहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी कहते हैं, मन हाज़िही मुतअल्लियतुन इलल्लाह, कि ये कौन है, मन हाज़िही मुतअल्लियतुन अल्लाह, कौन है ये जो अल्लाह पर यानी ये कर रही है कि इस पर जन्नत तो अल्लाह ताला की चीज़ है ना, अल्लाह ताला जिसको देगा उसके लिए होगा, तो ये कौन है जो अल्लाह की चीज़ को दूसरे को बांट रही है। कहते हैं ये मेरी माँ है। सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी माँ है। तो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है, सहाबी है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वमा युदरी की या उम्मा काब, एक आपकी अम्मी, आप क्या जानती हैं, हो सकता है लअल्ला काब मना अन शैइन मा ला युगनी, क्या ऐसा हो सकता है कि काब ने उस चीज़ से मना किया हो, उस चीज़ से किसी को रोका हो जिसको उसको कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको उससे कोई फ़ायदा नहीं है, यानी काब को उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर भी उस चीज़ से रोका। उसके बाद कहते हैं वक़ाला मा ला यानी, और ऐसी चीज़ कहा होगा कि जो उसके कोई फ़ायदा में नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ कहा होगा। अगर ये चीज़ रहेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तो काब जन्नत में नहीं आ सकता। कौन कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसको कह रहे हैं, सहाबी को। किसको कह रहे हैं, सहाबी को। सहाबी जब आलतू फालतू चीज़ छोड़े नहीं तब तक जन्नत में नहीं जा सकते, तो दूसरा कैसे जा सकता है।
اور ایک قصہ ہے جس کو امام منذری ترغیب و ترہیب میں نقل کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ استشہد رجل منا یوم احد، احد کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، ٹھیک ہے، بہت کوئی شہید ہو گیا اس میں، اسی میں ایک بندہ شہید ہو گیا جس کی ماں اکیلی تھی اور کوئی نہیں تھا اس کا۔ ماں آئی پوچھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں بتانا، ہو سکتا ہے خراب لگ جائے، دل کا دورہ پڑ جائے، بہت سارا یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مت بتانا۔ خیر جیسے تیسے کر کے وہ اپنے بیٹے تک پہنچ گئے۔ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں معلوم تھا کہ بتانا نہیں، وہ بتا دیے کہ آپ کا بیٹا وہاں شہید ہو کر کے پڑا ہوا، جائیے، تو چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ جاتی ہے وہ، اور صحابی بھی تب لوگ پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ وَعَلَى بَطْنِهِ صَخْرَةٌ مَرْبُوطَةٌ، وہ جو صحابی جو شہید ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے یعنی پیٹ میں ایک پتھر باندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے، یعنی بھوکا چلے آیا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایسے ہی چلے آیا جہاد میں۔ کہتے ہیں کہ اس کی جو ماں ہے، مسح عن وجہ التراب، اس کے جو منہ میں یا پھر بدن میں جو دھول مٹی لگی ہوئی تھی تو اس کو صاف کر دے اس کی ماں، اور کہتی ہے کہ ہنی اللہ کا یا بنیۃ والجنہ، کہ اے میرے بیٹے تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنت تمہیں مبارک ہو، جنت تمہیں مبارک ہو۔ کون ہے؟ صحابی، ٹھیک ہے، بھوکے آئے جہاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں قتل بھی ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وما یدری کی، یہی بات کہ اے امی جان آپ کیا جانتی ہیں، لعلہ کان یتکلم فیما لا یعنی، ہو سکتا ہے آپ کا جو یہ بیٹا ہے اس بات میں شریک ہوتا تھا، وہ بات کرتا تھا ما لا یعنی، جو لا یعنی چیز تھی اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا، وَتَرَكَ کہتے ہیں وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ، اور ایسی چیز سے روکتا تھا جس سے اس کو کوئی نقصان نہیں تھا۔ ایک بندہ، وہ بھی صحابی، ٹھیک ہے، جنگ میں آیا، جہاد کیا، بھوکا پیٹ، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر فالتو چیزوں کا نہ چھوڑے، جو چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی، جو چیز اس کو نقصان نہیں دیتی، اس چیز میں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس چیز کو نہیں چھوڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جنت نہیں جائے۔ جنت میں جانا اس کے لیے مشقت ہو گیا، صحابی کے لیے جو جہاد کیا ہے اس میں ہی شہید ہو گئے، تو ایک آدمی، ٹھیک ہے، جو فالتو آدمی، ہم لوگ جیسا آدمی ہے، اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی جو بھی بولے صحیح سوچ کر کے بولے، جو بھی بات کرے وہی بات کرے جس میں اس کو فائدہ ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات بولے، یعنی جس چیز میں فائدہ ہے اس چیز کی بات بولے، او لیصمت، ورنہ چپ رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث 13 نمبر حدیث، کتنا 13 نمبر ہو گیا نا، 12 ہو گیا، 13 نمبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے راوی حضرت انس ہے، انس رضی اللہ عنہ کون ہے، کون بتائے گا؟ نہیں،
حضرت انس ہاں اللہ کے رسول کو وضو کرایا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی خادم تھے, خدمت کرتے تھے بہت زیادہ. وہ خود کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے, ٹھیک ہے, تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑے, ٹھیک ہے, فانطلق بی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کھڑا کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انسا غلاما کیسا فلیخدمہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو انس ہے لڑکا, ٹھیک ہے, یہ لڑکا بہت اچھا ہے, بہت سمجھدار ہے, تو آپ اس کو اپنا خادم بنا لیجئے, آپ کو اچھے سے خدمت کرے گا. ٹھیک ہے. ایک تاریخی روایت میں آتا ہے, بھلے اس میں کچھ کمزوری ہے لیکن بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے نا, تو سب کے سب کوئی نہ کوئی چیز لا رہے تھے ہمیں تحفہ کے لیے. کوئی نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک صحابی کو مصعب بن عمیر کو بھیج دیے تھے کہ دعوت دو جا کر. تو مدینہ میں بہت کوئی ایمان لے آیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سب چھٹ پڑائے ہوئے تھے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, دیکھے جس پر ایمان لائے اس کو دیکھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایسا ماحول تھا کہ سب کچھ نہ کچھ لا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اسی روایت میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کی ماں آتی ہے, ٹھیک ہے, اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانصاری الا اہدیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انصاری جتنے بھی لوگ ہیں, یعنی انصاری اللہ جو مدینہ کے لوگ ہیں, وہ لوگ جتنے بھی انصاری صحابہ ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو دے رہے ہیں, لیکن میں تو ایک بیوہ عورت ہوں, ٹھیک ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ بیٹا ہے انس, میرا ہے بیٹا انس ہے, اس کو آپ لے لیجیے, اپنا خادم بنا لیجیے, آپ کی خدمت کرے گا. اور وہ خدمت ایسی خدمت کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتا ہے وضو کرنے کا, کوئی بھی چیز کا, ٹھیک ہے, تو خادم بن کر رہنا. یہاں تک کہ کہتے خود کہ فاخدمہ فی السفر والحضر, کہ میں سفر میں بھی ان کی خدمت کرتا تھا, اور جب مدینہ میں بھی رہتے, مسافر نہیں, جب سفر نہیں کرتے تب بھی میں ان کی خدمت کرتا. ہاں بہت کچھ ان کے فضیلت میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انس رضی اللہ عنہ. اور ایک بات اس سے بہت پیاری بات ہے کہ جو چاہے ابو طلحہ, ٹھیک ہے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے, یا ان کی خود کی امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی, کوئی بھی لائی ہو, ٹھیک ہے, لیکن جو بھی لایا ہے وہ اپنے آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ, بہت بڑا خزانہ تیار کر لیا. کیونکہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو صرف انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنائے, اور قیامت کے دن جو سناتے رہے گا وہ حدیث کو, اور ان کو اجر ملتا رہے گا. کتنی بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو درود بھیجتے رہیں گے, ان کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا کہ ہاں یہ حدیث سنائے. اگر یہ نہیں سناتے تو حدیث نہیں کوئی سنانے والا رہتا. ان کے بارے میں ایک بار آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے, ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے اور وہاں نماز پڑھنے کے لیے لگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھ دیجیے, یعنی میرے گھر کے پاس آ کر کے نماز پڑھ دیجیے تاکہ اس میں خیر برکت ہو جائے. ہم کو بھی نماز پڑھنا ہو تو اسی بھی جگہ میں پڑھیں گے جہاں آپ پڑھیے گا, ٹھیک ہے. تو صحابی لوگ ایسے کر کے بلاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ویسے ہی آئے, ٹھیک ہے. تو ان کی ماں کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خادمک او خدیمک انس,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ چھوٹا خادم، ٹھیک ہے، خادم ہے، آپ کا خدمت کرتا ہے، اس کے لیے تھوڑا دعا کر دیجیے. فادعوا اللہ لہ، اللہ سے اس کے لیے دعا کر دیجیے. تو وہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ بہت ساری دعا کرتے ہیں. خود کہتے ہیں کہ بہت دعا کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، میرے دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کہتے ہیں کہ آخر میں جو چیز تھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم بارک لہ، اللہم بارک لہ، اللہم ارزقہ مالا و ولدا و بارک لہ فیہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انس کے مال میں، ٹھیک ہے، روزی روٹی میں برکت دے، اس کے آل اولاد میں بھی برکت دے، اور اس کو اور زیادہ مزید عطا فرما. ٹھیک ہے، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تابعین لوگ ہیں، یعنی صحابہ کے شاگرد لوگ، کہتے ہیں انس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ اتنا عمر اللہ تعالیٰ دے دیے تھے، یعنی نبی کی دعا کے برکت سے اتنا عمر دے دیے تھے کہ کتنے درجنوں اپنے اولاد کو وہ خود دفنائے تھے. اتنا عمر، ٹھیک ہے، جہاں تک کہ وہ خود کہتے ہیں کہ فقط دفنت من صلبی 120 صلبا، کہ میرے خاندان کے، یعنی جو میرے خاندان سے ہے، میرے نسل سے ہے، میرا بیٹا ہوا یا اس کا بیٹا کا بیٹا ہوا یا اس کی بیٹی کا بیٹا ہوا، ٹھیک ہے، میں نے ان میں سے 100 سے زیادہ کو دفن کر دیا. اتنا لمبا عمر. یہاں تک کہ سب آ کر کے اسے پوچھتے تھے کہ چاچا کیا کہتے آپ کہ مرتے نہیں؟ سب آپ کا صحابی لوگ جتنا دوست لوگ تھا سب مر گیا، آپ کیوں نہیں مرتے؟ کہتے یہی دعا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ان کے باغ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا باغ ایسا تھا، یعنی باغ یعنی باغ مطلب سمجھتے ہیں، بغیچہ، باغان، بغیچہ. تو وہ باغیچہ آتا تھا کہ سال میں پورا سال جو ہے اس باغ سے کھا لیتا آرام سے، یعنی اتنا پھل پھول ہوتا کہ یعنی ایک سال میں 2 بار آرام سے اس سے یہ چل جاتا، اس کا کوئی یہ نہیں. اور کہتے ہیں مال کا بات خود کہتے ہیں، جہاں تک میری مال کی بات ہے، کہ پورے انصاری صحابہ میں سے، یعنی پورے مدینہ میں سے مجھ سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں. خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ برکت ہے کہ جب اولاد کا دعا کیے، یعنی اولاد میں برکت کا، تو دیکھو میں نے کتنا اپنے اولاد میں سے کتنوں 100 کو دفن کر دیا. رزق کا بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا کہ پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. سمجھے، یہ ہے. اور عمر کی بات ہے تو اتنا عمر ہو گیا. آخر صحابہ میں سے جو مرے ہیں، انتقال ہوئے ہیں، آخر صحابہ میں سے یہ ہے. اور یہ ایک نعمت ہے کہ کسی عالم کا بڑا ہونا نا، یعنی عمر میں بہت زیادہ بڑا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، کہ بعد میں آنے والے بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اگر پہلے میں سمجھ لیجئے، کوئی اگر کچھ دن پہلے ہم لوگ کے ایک شیخ ہے حماد الانصاری، ٹھیک ہے، ابو البیان، ان کا 102 سال جیے، وہ کچھ دن پہلے انتقال ہوا، 102 سال جیے. ٹھیک ہے. تو وہ 20 سال میں جن سے ملے ہوں گے، ہم لوگ تو نہیں ملے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا بات ہم کو سنا سکتے ہیں نا. یہ ایک رحمت کی بات ہے. تو حضرت انس یہ ہے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا تھا. اچھا، ایک بار کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کہہ دیا، میں نے کچھ راز کی بات بتا دی، تو چلے گئے، کھیلنے لگ گئے گھر میں آ کر. پھر اچانک ان کو یاد آتا، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتایا تھا. تیزی سے اٹھتے ہیں، ان کی امی دیکھ لیتی ہے، بولے کیا ہوا؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کچھ کام دیا تھا. بعث لی الی حاجت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کام دیا تھا. تو پوچھے کیا کام؟ آدمی پوچھتا ہے نا کہ کام ہے.
تو کہتے ہیں سر، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے. کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے اور ہم کسی کو بتانے والے نہیں ہیں. تو وہ کہتی بھی ہے، وہ ماں بھی ایسی تھی کہ کہتی ہے لا تحدثن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے تو اس راز کو کسی اور کو نہیں بتانا. یہاں تک کہ اپنے ایک شاگرد کو کہتے وہ ولو حدثت به احدا، کہ اگر میں یہ راز اگر کسی کو بتانا چاہتا، اگر بتاتا، ٹھیک ہے، لحدثتک یا ثابت، تو میں تمہیں سناتا. یعنی ہم نے ایک شاگرد کو کہتے، ان کے ایک شاگرد تھے بہت، یعنی وہی بات ہے جو ہم بولے تھے اس سے پہلے کہ اکیلے میں ملتے، ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے جب پڑھاتے ہیں یہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ بھروسہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اگر ہم کو سنانا رہتا وہ راز تو تم کو سناتے، یار دنیا میں کوئی نہیں ہے ایسا. یہ انس رضی اللہ عنہ تو پھر کسی کو نہیں پتا. کسی کو نہیں بتایا، ایسے ہی ان کے ساتھ دفن ہو گیا. یہ ہے، یہ امانت داری ہے، یہ کسی کو نہیں بتاتے وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو وہ انس رضی اللہ عنہ، یہی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، السلام ورحمۃ اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا. یعنی مومن نہیں بن سکتا مطلب اسلام سے خارج نہیں ہوا، ایمان سے خارج نہیں ہوا، مطلب مکمل ایمان اس کے اندر نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، مکمل ایمان اس کے اندر نہیں آیا ہے، جس کو ہم بولے کہ پرفیکٹ نہیں بنا ہے. وہ ایمان ہے لیکن پرفیکٹ نہیں ہے پورا، جتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جتنا ہم کہہ سکتے ہیں کامل ہے، پورا مکمل کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کمی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی پکا مومن نہیں بن سکتا. یہ لفظ صحیح ہے، پکا مومن نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، پرفیکٹ نہیں بن سکتا ایمان والا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے نفس کے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے. کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایمان کے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کے لیے، یعنی مسلمان بھائی، ٹھیک ہے، مومن بھائی جو ہے، تو اس سے اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس بات پر دلالت بھی کرتی ہے کہ جو چیز سے خود کے لیے نفرت کرتا ہے، یعنی جو چیز خود کے لیے پسند نہیں کرتا وہ خود دوسرے کے لیے پسند نہیں کرے. جب کسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اور اپنے بھائی مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یعنی اس کا یہ مطلب بھی ہوا جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کرو. کتنا جھمیلا اگر اس حدیث پر عمل کرے تو مٹ جائے گا. ہاں، خود عدم چاہے گا کہ یعنی خود چاہے گا کہ 100 اسکوائر فٹ 1000 روپیہ میں مل جائے اور اس کو چونا لگا دے گا، خراب جگہ دے دے گا. کتنا ہوتا ہے ایسا؟ خود چاہے گا کہ اچھی بھی مل جائے، ہاں ادھر گھر میں ہے خوبصورت لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کو خراب جگہ میں پھینک دے گا. ایسا ہوتا ہے جو صحیح بات ہے. خود چاہے گا کہ ہاں اب دم میرا بزنس میں بہت یہ ہو، ایک دم چاٹو دکان کھول لے اور دوٹو ہو جائے، کوئی بات نہیں، دوسرا شادی بھی کر لیں گے خود سوچتا. لیکن آپ کے اپنے بھائی کے لیے ایک ٹھو بھی نہیں سوچتا کہ ہاں کہ ایک ہی دکان کھول کر کہ کم سے کم ایک ہی شادی کر لے بھائی. یہ ایمان کی کمی ہے، یہ ایمان کی کمی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد. مومنوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ خود پر رحم کرتے ہیں، وہ ان کے بیچ میں محبت جو رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کمثل الجسد الواحد، کہ صرف اور صرف سارے مومن، ٹھیک ہے،
ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا منہ عضوا، کہ اس جسم میں کوئی بھی ایک چیز میں اگر درد پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چوٹ لگ جاتا ہے، تداعى له سائر الجسد، تو پورا یعنی بدن کو اس کا درد پتہ چلتا ہے، پورے بدن کو درد محسوس ہوتا ہے. آدمی سمجھ جائیے کہ آدمی کا سر درد کر رہا، ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا پورا بدن سستا جاتا ہے. مومن کی بھی ایسی مثال ہے، اگر وہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے کہ پریشان ہے، پریشان حال ہے، تو خود بھی پریشان ہو جاتا ہے وہ کہ اس کی پریشانی کیسے کر کے دور کرے. یہ خاص ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جب کسی کو پریشان دیکھے، کسی مومن کو پریشان دیکھے، تو وہ بھی پریشان ہو جانا. یعنی وہ لوگ میں رحمت ایسی رہتی ہے، محبت ایسی رہتی ہے، ایک جسم کی طرح رہتے ہیں. جب کسی اس کو کسی درد سے یہ ہوتا ہے، جب خود درد میں رہتا ہے، جیسے ایک آدمی کا پیر میں چوٹ لگ گیا ہے، پیر ٹوٹ گیا، اب پورا اثر کس میں ہوگا؟ بدن میں. کہ نہیں کہ ایک پیر خراب ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا ہے، کسی کو دیکھے بہت خوش ہے، پیر ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، دوسرا ہے. ہاں نہیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ ایک حصہ جب خراب ہو گیا نا، تو پورا جسم کو اس کا محسوس ہوتا ہے. تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن بھی ایسا ہی ہے. ایک کو تکلیف ہوتا ہے، تکلیف تو ایک کو ہوتا ہے، درد کس کو ہوتا ہے؟ جس طرح مومن لوگ ہیں سب کو. یہ ایمان کا حصہ ہے. یعنی جب تک آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو کہ آپ کا مومن بھائی، آپ کا مسلمان بھائی، اس کو درد ہوا، ہم کو بھی ہونا چاہیے، وہ تکلیف میں اس کو دیکھ کر کے تکلیف نہیں ہوتا، مطلب صحیح سے ایمان نہیں آیا ابھی تک اپنے آپ پر کام کرنا ضروری ہے. اچھا، ایک مثال صحابہ سے، ایک مثال صرف، ورنہ بہت سارے مثال ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس میں بات کرتے تو کتنا یہ چلے جاتا، لیکن صرف ایک مثال، ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی ہے. کہتے ہیں لما قدمنا المدینہ، کہ جب ہم لوگ یعنی صحابی لوگ مدینہ آ گئے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک صحابی کو دوسرے سے ملا دیا، یعنی بھائی چارگی پیدا کر دی تاکہ جھمیلا نہیں ہو. وہ بولے گا نہیں بھائی ہم زیادہ یہ ہے، افضل ہے، ایسا نہیں ہو، جھمیلا نہیں ہو. جبکہ اس میں بھی درجہ تو تھا نا سب میں، کہ کوئی کم درجے کے تھے، کوئی زیادہ درجے کے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بہت ایمان والے تھے، تو ایسا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سب سے ملا دیا، سب کو سب کا بھائی بنا دیا کہ سب اچھے سے رہے، محبت سے رہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کر دیا، ٹھیک ہے، فقال سعد بن ربیع، ایک صحابی سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ انی اکثر الانصار مالا، اکثر الانصاری مالا، کہتے ہیں میں جو ہوں، سعد بن ربیع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے. جتنے انصاری صحابہ ہیں ان میں سے زیادہ مال میرے ہی پاس ہے، ٹھیک ہے. تو کیا کرو تم؟ فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ، کیا کرو؟ میں تمہارے لیے آدھا آدھا کر دے رہا، یعنی میرا مال جو ہے آدھا مال تمہارا. سمجھ لیے اگر 1 کروڑ ہے تو اس میں سے 50 لاکھ اس کا، بغیر کوئی یہ جھجک کے. یہ محبت سمجھے؟ کیوں؟ صرف ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں اور کہتے ہیں، یہاں تک نہیں رکے، کہتے ہیں کہ وانظر ای زوجتی، کہ کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے تم کہو کہ کون پسند ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا، تم ان سے نکاح کر لو. کوئی ہے ایسا؟ صحابہ کا اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جیسے صحابہ ایمان لائے، اگر ویسے ہی ایمان لاؤ گے تبھی تم لوگ ہدایت یافتہ بنو گے، تبھی ہدایت ملے گی. کیوں؟ ان لوگوں کا ایمان ایسا تھا. کوئی آدمی سوچ سکتا ہے ایسا؟ ٹھیک ہے، مال کے لیے تو ہم بہت کسی کو ہم مان لیتے ہیں کہ دے دے گا مال. بہت کوئی ہوتا ہے بہت دلدار کہ ہاں میرے پاس اتنا کروڑ روپیہ ہے، اس میں سے آدھا دے دے. کتنا لوگ پورا ہی دینے کے لیے تیار ہے. ہاں
ہوتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک ہے، مال دینے کے لیے، بولے گا 1.5 ہوگا. ٹھیک ہے. تو خیر دینے کے لیے مان لیتے ہم لوگ کہ دے دے کوئی، بیوی کون دے گا. یہ صحابی لوگ تھے. کہتے ہیں وانظر ای زوجتی ہویتا نزلت لک علیہا نزلت لک عنہا، کہ میری بیوی میں دو بیوی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بیوی ہو اس سے زیادہ محبت ہو، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ چنو جس کو چننا ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا، تم اسے نکاح کر لیں. یہ محبت تھی صحابہ کے بیچ میں. وہ لوگ جو چیز خود کے لیے پسند کرتے تھے اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے تھے، اور جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے تھے، اپنے لیے برا سمجھتے تھے، اپنے بھائی کے لیے بھی برا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ حدیث ختم ہوتی ہے یہیں. اس کے بعد 14 نمبر حدیث، وقت ہے نا؟ ہاں 14 نمبر حدیث، جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہے. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں گزر گیا ہے، کتنے بڑے صحابی ہیں. ہاں پہلے میں سے ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ مومن کا مال یا پھر مومن کا خون بہانا کسی کے لیے حلال نہیں ہے. مومن اگر کوئی اسلام لے لیا ہے، اسلام میں آ گیا ہے، تو اس کا خون بہانا یعنی اس سے مار پیٹ کرنا، اس سے قتل و قتال کرنا، جھگڑا لڑائی کرنا حرام ہے، سب کے سب حرام ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اگر قتل کر دے، ٹھیک ہے، تو بہت بڑا گناہ ہے. لیکن کہتے ہیں الا باحدی ثلاث، لیکن 3 چیز ہیں جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا. ایک مسلمان کو 3 چیز کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، یعنی 3 چیز اگر وہ مسلمان کر دے تو اس کو قتل کیا جائے گا. کہتے ہیں السیب الزانی، پہلی چیز السیب الزانی، کہ شادی شدہ بندہ، ایک شادی شدہ بندہ وہ اگر زنا کر لے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ رجم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جو کہ پرانے جو قرآن میں آتا ہے، یہ یعنی ابھی کے نسخے میں ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں. یہ آیت تو منسوخ ہو گیا لیکن حکم ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھتے تھے قرآن میں پڑھتے ہیں کہ والشیخ والشیخۃ ان زنیا فرجموہما، کہ اگر ایک شیخ یعنی جس کی شادی ہو گئی ہے، وہ اور جو عورت ہے اس کی بھی شادی ہو گئی، اگر وہ لوگ یا زنا کرے، ٹھیک ہے، فرجموہما، تو دونوں کو رجم کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صحابی جو لوگ زنا کر چکے تھے، یعنی شادی شدہ ہے، زنا کر دیے، اس کو رجم کیے. رجم یعنی ہاں مٹی میں گاڑ کر کے پتھر پھینک جب تک مر نہ جائے. اور وہ ایسا توبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسا توبہ کہ اگر آدمی ویسے کر کے توبہ کر لے، ان توبہ ہی ویسی ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا، مر گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک صحابی کے یعنی کپڑے میں خون لگ گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، خون لگ گیا، یعنی وہی پتھر پھینک رہے تھے، اس کے خون ہی لگ گیا. ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا خراب چیز بولتی ہے کہ جا کس کا خون لگ گیا ابھی دھونا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے ان سے بات نہیں کر رہے تھے، ان سے منہ پھیرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک دم پریشان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے، جتنے عمل کیے سب برباد ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہو جانا، یعنی جتنا عمل ہے سب برباد. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں تم نے اس عورت کے بارے میں ایسا کہا، لو اقسم علی 70، کہتے ہیں کہ اگر جتنے مدینہ میں لوگ ہیں ان میں سے اگر 70 پھر جتنے کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، اگر اس کی توبہ رکھ دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا، سب جنت میں چلے جائے گا. ایسی توبہ ہے. اگر توبہ کر لے تو یہ ہے. ٹھیک ہے. ورنہ رجم کیا جائے گا. تو یہ پہلا آدمی، یعنی پہلا آدمی جس میں عورت بھی ہے، ٹھیک ہے،
یعنی وہ بندہ یا بندی جو شادی شدہ ہو اور زنا کر لیا یا کر لی ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں والنفس بالنفس. کوئی مسلمان ہے, ٹھیک ہے, کسی کو مار دیا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ومن قتل نفسا ظلما, کہ لڑائی پیٹی ہو رہا تھا, غصہ آ کر کے مار دیا, ایک دم مر گیا, ٹھیک ہے, جبکہ اس کا کوئی غلطی نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ مطلب بے گناہ تھا, بے گناہی مار دیا, بے گناہی مار دیا, تو تب بھی اس کو قتل کیا. قصاص ہے, قصاص کہتے ہیں اگر قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا. یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. کو ہی مار دیا یا غیر مومن, جیسے غیر مسلم غیر مسلم کو مارا ہے تو اگر وہ لوگ قصاص چاہیں گے تو لینا پڑے گا, ٹھیک ہے. ہاں, یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا قصاص. قصاص یعنی ہمیں بدلہ گئی ہے, ٹھیک ہے. ان النفس بالنفس, کہ اگر کوئی بندہ کسی بندہ کو بے گناہ میں مارا ہے, بغیر گناہ میں مارا ہے, کوئی جرم نہیں تھا اس کا, تب مارا تو اس کو بھی مارا جائے گا. والعین بالعین, اگر آنکھ پھوڑا ہے اس کا, گھسا مار دیا ایسے کر کے, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آنکھ مار کے گھسا پھوڑا جائے گا, میں نے گھسا مار کے آنکھ پھوڑا جائے گا. والانف بالانف, اگر ناک توڑ دیا, ناک پھوڑ دیا اس کا, تو اس کا بھی ناک پھوڑا جائے گا. والاذن بالاذن, اور اگر کان کاٹ دیا ہے, کان کو میں کچھ یہ کر دیا تو اس کا بھی کان یہ کیا جائے گا, ٹھیک ہے. والسن بالسن, اور اگر دانت توڑ دیا ہے تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. یہی ہے قصاص, یعنی پورا بدلہ لیا جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں, یہ بات ہے کہ یہ حدیث میں آتی ہے, بھلے اس میں کمزوری ہے, کہ میں نے مسلمان کو غیر مسلمانوں سے نہیں مارا جائے گا. یعنی کوئی مسلمان ہے, غیر مسلم کو قتل کیا دیا, تو قتل کرنے والا غیر مسلم نہیں رہے گا, بلکہ مسلمان حکمران اس کو قتل کرائے گا جلات کے ذریعے سے. یعنی مسلمان یعنی حکومت میں ایک یہ رہتا ہے. ہاں, ابھی بات آئے گی انشاءاللہ حدیث کے آخر میں. وَتَارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ. تیسری چیز, دو ہو گیا نا, ٹھیک ہے. ایک جو شادی شدہ زنا کر لے, دوسرا اگر کسی کو قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ. تیسری چیز کہتے ہیں کہ جو لوگ یعنی دین سے مرتد ہو جائے, دین سے پھر گیا, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرماتے ہیں اپنے حدیث میں, من بدل دینہ فاقتلوہ. جو مسلمان تھا, ٹھیک ہے, کوئی اور دین بدل لیا, یعنی دین تبدیل کر لیا اپنا مسلمان ہونے کے بعد, فاقتلوہ, تو اس کو قتل کیا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ تیسری چیز ہے جو قتل کیا جائے گا, ٹھیک ہے. المفارق الجماع کہتے ہیں جو جماعت سے الگ ہو جائے, یعنی دین سے ہٹ گیا. اب دین سے جب ہٹ گیا ہے تو مسلمان کے ساتھ تو نہیں رہے گا نا, دین سے ہٹ گیا, جماعت سے دور ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا, اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اچھا, ایک چیز یہاں قتل کیا جائے گا, کب قتل کیا جائے گا, سوال یہاں یہ ہے کہ قتل کیا جائے گا, کب قتل کیا جائے گا. اچھا ٹائم دیکھ کے قتل کر دیا. نہیں, یہاں شیخ بنگالی کہتے ہیں اذا کننا فی رعایت الاسلام. کب ہوگا ایسا قتل کیا جائے گا, جب ہم لوگ اسلامی حکومت میں رہیں گے تب. ابھی ہم لوگ ہندو حکومت میں نا, ٹھیک ہے. جب اسلامی حکومت میں رہیں گے, اسلامی حکومت, وہ بھی خود سے نہیں کہ نہیں وہ ہم کو مارا ہے, وہ میرا بھائی کو مارا, ہم اس کے بھائی کو مار دیں گے, پھر اسی کو مار دیں گے, ایسا نہیں. وہ میرا بھائی کو مارا, ہم اس کو مار دیں گے, ایسا نہیں. حاکم کے پاس جانا ہے, حاکم اس کو یہ کرائے گا, قتل کرائے گا. اگر حاکم بولے گا قتل کر دو تب کرنا, ٹھیک ہے. تو کب ہوگا مسلمان حکومت میں. وَلَيْسَ عَلَيْنَا إِذَا كُنَّا فِي رِعَایَةِ الْكُفَّارِ. اور یہ چیز ہم پر نہیں ہے, یعنی کوئی گناہ نہیں ہوگا ہم پر, ٹھیک ہے, اگر اس پر عمل نہیں کرے جب ہم لوگ کفار لوگ کے حکومت میں رہے, ٹھیک ہے. تب قتل نہیں کرنا, تب فتنہ پھیلے گا,
ٹھیک ہے, ہم اس کو مار دیں گے, ٹھیک ہے, وہ بولے گا کہ نہیں بھائی غلط کیا ہے تے, اب وہ اس کو پورا زندگی برباد. ٹھیک ہے, یعنی اگر مار ہی دیا, ٹھیک ہے, وہ میرا بھائی کو مارا ہے, ہم اس کو مار دیے, ٹھیک ہے, اب وہ تو اسلام سے کوئی وابستہ نہیں ہے, وہ بولا کہ کیوں مارا بھائی, ہم کو بولتا ہم کچھ کرتے, ٹھیک ہے, ہم کو بولتا ہم کچھ کرتے, تو وہ کیا کرے گا, اس کو بھی جیل ڈال دے گا, جبکہ یہ غلط نہیں کیا ہے, لیکن یہ ایک چیز غلطی کیا کہ ہاں یہ بات نہیں سمجھا کہ اس پر عمل کب ہوگا, اسلامی حکومت پر, ورنہ وہ جو احساس لیا ہے, بدلہ لیا ہے, وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ جو بدلہ لیا ہے صحیح ہے, لیکن کب اس پر عمل کرا. آج اس وجہ سے بہت سارا یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو حدیث ہے قتل کرنے والے کی کہ جو نبی کو گالی دے قتل کر دو, اجماع ہے اس پر, ٹھیک ہے, لیکن کب کریں گے بھائی. ابھی کوئی اس طرف کا بندہ تھا, کوئی ہم کو یاد نہیں آ رہا اس طرف کا, ٹھیک ہے, کوئی لڑکی یہ وہ کی تھی, ٹھیک ہے, تو اس کو آ کے قتل کر دیا. وہ اور قتل کر گئے, میں نے ویڈیو بنا رہا ہے, اس کا گلا کاٹ کر کے پورا ویڈیو بنا رہا ہے, دیکھو بھائی مٹیا بروج کا نا, نہیں مٹے پوچھ نہیں, اس طرف ہم لوگ کے باہر کا, بنگال کا نہیں, ٹھیک ہے, تو ایسا ہوا. اب خیر وہ کہاں کہیں کا بھی ہے, تو کیا ہوا اس کا, یہ پولیس اس کو بند کر دیا, اور کیا ہوا مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا اس کے بارے میں, اس کے لیے. تو یہ سب بیوقوفی ہے. یہ جان کر کے رکھنا کہ جب ہم اس پر عمل کریں گے, کب کریں گے, اسلامی حکومت جب ہوگی, اور حاکم کے رائے کے یہ سے کریں گے. حاکم جیسا بولے گا ویسا کرنا, بس حاکم اگر بولے گا کیا اس کو چھری سے مارو تو چھری سے مارنا, اگر بولا پھانسی دینا جائے گا تو پھانسی دیا جائے گا. تب ہم کو کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں بولنے والے ہم کو ایسا نہیں مارنا, پھانسی نہیں دینا, بم پھینک کے ماریں گے, ایسا نہیں. ہاں جو بتایا اس پر عمل کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, قتل کیا جائے گا, جتنی بھی حدیث ہے اس کو آپ سب اسی میں لائیے, ٹھیک ہے, ہاتھ کاٹا جائے گا, ٹھیک ہے, عوام کو دل ہوا, ٹھیک ہے, وہ چوری کیا ہے, ہاتھ کاٹ دیا, ایسا نہیں ہے, اسلامی حکومت میں ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہ بھی جو علاقہ کا یہ رہے گا, امیر بھی متعین کر دیتا ہے کہ علاقہ کا یہ گورنر ہے, اس کے پاس جا کر کے بولو, ٹھیک ہے, تو وہ جب بولے گا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تب کاٹیں گے, ورنہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کا یہ ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں کہ ہاں ہاتھ کاٹو, ہم لوگ سن لیے کہ حدیث میں ہے کہ جو چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹ لو, تو اس کو جا کر کے جو چوری کر رہا ہے سب کو کاٹ رہے, پھر بم مار رہے ہاتھ میں, ایسا نہیں ہے, غلط طریقہ. جب اسلامی حکومت رہے گی تب ایسا کریں گے. اچھا, یہ حدیث یہاں ختم ہوتی ہے, وقت ہے نا, اور ایک حدیث کر لیتے ہیں انشاءاللہ, آخری حدیث 14 نمبر ہو گیا نا, اچھا 15 نمبر انشاءاللہ, 14 ہوا تو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی حدیث ہے, تو کر لیتے اس کو بھی. 15 نمبر حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے, ابو ہریرہ کے بارے میں گزر گیا ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت, ٹھیک ہے, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ خیر کی بات بولے یا چپ رہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بولتے کہ خیر کی بات بولو یا چپ رہو, ہو جاتا کافی تھا نا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں بولے کہ جو قیامت کے دن پر ایمان رکھے, اللہ پر ایمان رکھے, کیا مطلب اس کا, کیا مطلب اس کا. امام نووی کہتے ہیں اور بہت سارے محدثین اس کے بارے میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر, تو اس کا مطلب کیا ہوا, یعنی جو جزا اور سزا پر ایمان رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم غلط بول دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا سزا دے گا, ٹھیک ہے. اللہ پر ایمان ہے نا, آخرت کے دن پر ایمان ہے, آخرت کا دن بولنے کا کیا ضرورت پڑا, کیونکہ آخرت کے دن سے یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ کیوں بولے, ٹھیک ہے. اور اگر اچھا بات بولیں گے تو اللہ تعالیٰ اس اچھے بات کا نیکی اور ثواب عطا فرمائے گا, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا اور قیامت کا آخرت کا اور اللہ کا ایمان کا بات بولی یہاں. ٹھیک ہے. زبان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تاکید کرتے تھے. انشاءاللہ پھر بعد میں ایک حدیث آئے گی, اس میں اچھے سے ہم لوگ بیان کریں گے, لیکن اس میں کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, بس ایک حدیث گناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے, یعنی سچا مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سچا مسلمان وہ ہے جس کے منہ سے اور ہاتھ سے مسلمان لوگ محفوظ رہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ منہ سے گالی بھی نہیں دیتا. بہت سارے آدمی اسی وجہ سے بھاگتا ہے کہ اس کا منہ صحیح ہے نہیں بھائی, کیا سامنے بیٹھے گالی دے دے گا, ٹھیک ہے, ماں باپ کر دے گا, بھاگ جائے اس سے, اسی وجہ سے کہ نہیں اس کا منہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا سچا مسلمان وہ ہے جس کے منہ سے اور ہاتھوں سے مسلمان لوگ محفوظ رہے. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. جو دنیا یعنی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو کیا چاہیے, اپنے یعنی پڑوسی لوگ جو ہے اس کی تکریم کرے, اس کی عزت کرے. حدیث میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں پڑوسی کے بارے میں. ٹھیک ہے, بہت ساری حدیث ہے, لیکن کچھ حدیث ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبریل علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے, آگر کے بات کر رہے ہیں, یعنی انسانی شکل میں آ کر کے بات کر رہے تھے. تو ایک صحابی آ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے بات کر رہا. ٹھیک ہے, بیٹھ جاتے ہیں, بہت دیر کھڑے رہتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, کھڑا ہو کر کے بھائی پیر درد ہو گیا, بیٹھ گیا. احمد میں ہے, امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں, بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, پھر بھی دیکھ رہے بات کی جا رہے یہاں تک کہ وہ بہت اکتا گئے کہ کب چھوڑے گا پتہ نہیں, چلے جائیں ہم. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیے جاتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو پھر بعد میں جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا ہوا تھا, ماں شانو کا کس وجہ سے آئے تھے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آئے تھے آپ سے بات کرنے کے لیے, لیکن دیکھیے ایک بندہ آپ سے بات کیے جا رہا, ہم کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے چلے گئے, لیکن وہ چھوڑ ہی نہیں رہا آپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذاک جبریل, وہ جبریل علیہ السلام تھے, انسانی روپ میں جبریل تھے. اچھا کیا بتا رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث. کہ مجھے جو ہے جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں بتا رہے تھے, ان کے حق کے بارے میں بتا رہے تھے, اتنا بتا رہے تھے, اتنا زیادہ تاکید کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اتنا زیادہ فورس کر کے بتا رہے تھے کہ ہم کو لگا کہ اب بھی بولیں گے کہ اس کو وراثت کا حصہ بھی دے دیجئے. ہاں, اتنا بول رہے تھے, اتنا زیادہ تاکید کر رہے تھے, اتنا زیادہ حق بیان کر دیے کہ اب بھی ہم کو ڈر لگنے لگ گیا کہ اب بھی جبریل بولیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر کا ایک حصہ اس کو بھی دے دیجیے, اپنے پڑوسی کو. ٹھیک ہے, یہ یعنی اتنا تاکید کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو یہ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں, دوسری حدیث میں جس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, 3 بار فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے, اللہ کی قسم تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے, اللہ کی قسم تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے, یعنی سچے مومن, پکے مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیل من, اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہو سکتا, مومن نہیں بن سکتا, کون نہیں بن سکتا, کون ایمان والا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یأمن جارہ بوائقہ, کہ جس کے شر سے, جس کے کرتوتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اگر اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے, اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے, تو وہ پکا مومن نہیں ہے, ایمان کی کمی اس میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے. اس کے بعد ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھ کر کے تھے, ایک بندہ کا ذکر کیا, ایک بندی کا ذکر کیا گیا. کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ایک اللہ کی بندی ہے, ٹھیک ہے, یذکرو
من کثرت صلاتی، تو صحابی لوگ کہنے لگے کہ وہ بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، وہ صیامی ہی، اور بہت زیادہ نماز یعنی روزہ رکھتی ہے، یعنی نفل روزہ بھی فرض روزہ بھی رکھتی ہے اور نفل بھی، ٹھیک ہے، فرض نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے، اتنا کچھ کرتی ہے، وہ تصدق، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ صدقہ بھی کرتی ہے، اتنا سارا نیکی، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز خرابی ہے، ایک خرابی ہے، کیا ہے؟ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، کہتے ہیں کہ صرف ایک خرابی ہے اس میں کہ وہ اپنے زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی کہتے ہیں لا خیر فیہا الا من اہلہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، وہ عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد دوسری عورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو بندی ہے صرف فرضی نماز پڑھتی ہے، نفل نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، وتصوم رمضان، اور رمضانی کے روزہ رکھتی ہے، یہ فرض روزے رکھتی ہے اور باقی روزے نہیں رکھتی، نفل والا روزے رکھتی، لیکن کیا ہے، اس کے پڑوسی اس کے زبان کے وجہ سے پریشان نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا من اہل الجنہ، جس کا پڑوسی اس سے پریشان نہیں ہے وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جنتی ہے۔ تو بہت سارا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کا بتائے کہ آدمی پڑوسی کے ساتھ اچھے سے رہے۔ آخری بات جو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور دوسری روایت میں آتی ہے جائزتہ، اور اچھے سے یعنی جائزہ لے لے، اپنے پورا حق نبھا دے۔ صحابہ لوگ پوچھے کیا ہے لگ رسول اس کا حق؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثلاثۃ ایام، کہ ایک جو یہ آیا مہمان آیا ہے اگر رک رہا تو زیادہ اس کا جو حق ہے 3 دن ہے، یعنی تمہارا اوپر اس کا حق ہے 3 دن تم کو اس کا کھانا خرچہ سب کچھ یہ کرنا ہے مہمان کے بارے میں، کہ مہمان آیا ہے تو 3 دن تم کو حق ہے۔ ہاں اگر وما زادہ فہو صدقہ، اس سے زیادہ جو ہو جاتا ہے یعنی 4 دن 5 دن ہو گیا تو یہ صدقہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ صدقہ ہو گیا۔ اچھا ایک قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک بار بیٹھ کر کے تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آ گئے مہمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خود ہی اتنا چھوڑ رہا تھا کہ کہتے ہیں خود ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے جب سجدہ میں جاتے تو پیر یہ کرنا پڑتا تھا ہم کو، تب سجدہ کرتے، اتنا چھوٹا گھر، ٹھیک ہے، اور مہمان کہاں رہے بھائی آپ، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا الا اضیف علی رسول اللہ، کہ کوئی ہے جو اللہ کے رسول کے مہمان کا مہمان نوازی کرے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے اس کا کوئی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ہیں۔ یہ صحابی لوگ کا یہ تھا، ٹھیک ہے، کہ خیر کے کام میں بہت زیادہ آگے تھے، ٹھیک ہے، لے کر کے چلے گئے، گھر میں جا کر کے معلوم چلتا ہے بیوی کہتی ہے ما عندنا الا قوت صبیان، آج کے دن سوائے بچوں کے کھانے کے اور کسی کا کھانا نہیں، سوائے بچوں کے کھانے کے کسی کا کھانا نہیں ہے، اب مہمان لے کر کے آ گئے۔ تو بہت اچھی بات کہتے ہیں صحابی کہ ہے تعامی کی، کہ کھانا جو ہے کھانا کو اچھے سے تیار کر لو، ٹھیک ہے، وَأَصْلِحْ سِرَاجِكِ، اور اپنے یہ چراغ کو صحیح کر لو، اپنے چراغ کو صحیح کر لو، ٹھیک ہے، وَنَوْمِهِمْ، اور اپنے بچوں کو سلا دو، ٹھیک ہے، اور ایک کام کرنا، جب ہم کھانا کھانے لگ جائے یعنی اس کے ساتھ بیٹھ جائے کھانا کھانے تو لائٹ کم کر دیں، ہاں بجھا دینا ایک دم۔ ہوتا تھا ابھی تب بھی کہ ہوا آ گیا بجھ گیا، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا جب، ٹھیک ہے، وہ تو صحابی سوچ رہے تھے کہ یہ بھی کھا رہا ہے بیٹھے کھانے کے لیے، وہ صحابی سوچ رہے کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہی کھائے صرف، ٹھیک ہے، ہاں ایسے ہی ہو گیا۔ صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ آئے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ضحک اللہ من لیلتکم، تم لوگ ایسے کام کیے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دیکھ کر کے ہنس رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر کے ہنسے نا اس پر جنت واجب ہو جائے، اب اس کے لیے جنت ہے، بس مر گیا جنت،
اور ایسا تم لوگ کام کیے ہو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہنس رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا اور ایک آیت نازل کیا ہے. قیامت کے دن تک آج بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں, قیامت کے دن تک آدمی لوگ پڑھتے رہا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ خَاصَّةً, کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی نفس بھی ہو جائے, اپنی باری بھی ہو جائے, اپنی قربانی بھی دینی ہو جائے تو قربانی دے سکتے ہیں, لیکن دوسروں کو ضرور یہ لوگ یہ کرتے ہیں, ضرور فائدہ پہنچاتے ہیں یہ لوگ ایسے. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو اپنے نفس کے بخیلی سے بچ گیا, کنجوسی سے بچ گیا, وہی کامیاب ہے. کتنا یہ ہے دلداری, کیا ہے یہ کہ آج خود بھوکا رہے اپنے مہمان کو کھلائے. آج تو کوئی نہیں کرے گا, آج تو دیکھنے سے یہ منہ لٹک جاتا ہے کہ اچھا آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک حدیث ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ, آخری حدیث. آپ لوگ یہ مت ہوئیے, ایک آخری حدیث انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ, یہ حدیث ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو بھی راوی ہے, کتنی روایتیں ان سے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کتنا مقام عطا فرمائے. تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت اچھی حدیث ہے, آج کے لیے بہت خاص حدیث, آج کے لیے. ٹھیک ہے, کہ ایک بندہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, آ کر کے کہتا ہے اوصنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. صحابہ لوگ جب بھی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجیے, کیوں, اس پر عمل کریں گے اور اس پر زندگی بھر عمل کرتے رہیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اوصنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجیے. صحابہ لوگ کہتے رہتے تھے. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں لا تغضب, غصہ مت ہونا, غصہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتا دیتے. ٹھیک ہے, وہ چلے گیا بندہ, پھر دوبارہ آتا ہے بعد میں پوچھنے کے لیے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی, وصیت کیجیے کچھ. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات کہتے ہیں لا تغضب. ٹھیک ہے, لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اور ہے یہاں کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی پر دیکھتے تھے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ کمی ہے, یعنی سمجھ لیجیے یہی صحابی اگر زیادہ غصہ ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات بولیں گے کہ غصہ نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز جس پہ خامی دیکھتے تھے, جو چیز کا اخلاقی خامی ہے اس کو اخلاق کے بارے میں بتا دیں. جو زیادہ غصہ ہوتا ہے اس کو غصہ کرنے سے منع کرتے تھے. جو چلا کر کے بات کرتا ہے اس کو آہستہ سے بات کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے, جو چیز جس پہ خامی دیکھتے ہیں اسی چیز کے بارے میں بتاتے. وہی بندہ آ کر کے بار بار پوچھتا ہے, پردد میرا بار بار آ کر کے پوچھتا رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجیے, وصیت کیجیے, وصیت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہہ رہے لا تغضب, لا تغضب, لا تغضب, کہ غصہ نہیں کرو, غصہ نہیں کرو, غصہ نہیں کرو. بڑی اور بھی کوئی بات بتا دیجیے, بار بار پوچھ رہا تھا کہ یہاں اور کچھ معلوم چل جائے کہ اور فائدہ نہ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہہ رہے ہیں لا تغضب. ٹھیک ہے, دوسری روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ لا تغضب ولک الجنہ, کہ غصہ نہیں کرو تمہارے لیے جنت ہے, غصہ سے بچو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس جنت کے لیے دوڑو, اللہ کی مغفرت کے لیے دوڑو, جس جنت کی چوڑائی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ متقی لوگ کے. اچھا متقی کون؟ پھر آگے جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ جو لوگ جب اس کا پاس مال نہیں رہتا, جیب خالی ہے, تب بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے, چاہے کمی کرتا ہو. ٹھیک ہے, اور جب مال بھرا ہوا رہتا ہے تب بھی اللہ کو نہیں بھولتا. چل بھائی ڈی جے بجا لے, تب اللہ کو یہ نہیں کرتا. گانا سن رہا ہے, کوئی یہ نہیں ہے, گھوم رہا ہے, کبھی ایکو پارک جاتا ہے, کبھی ای مال میں, کبھی او مال میں. ٹھیک ہے, تو اللہ کو تب بھی نہیں بھولتا ہے. بہت سارا آدمی آج بھول جاتا ہے. جب دیکھیے وہ خوش رہے گا, ٹھیک ہے, ابھی رکھ دیجیے, ابھی رکھ دیجیے, ابھی مت کیجیے اس کو. جب دیکھتا ہے کہ خوش رہتا ہے وہ, جب دیکھیے گا وہ خوش ہے تو اللہ کو بھولے گا, لیکن جب پریشان ہے تب اللہ کرے گا.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خوشحالی کے وقت بھی خرچہ کرتا ہے اور جو ٹھیک ہے جب پریشان ہے تنگی میں ہے تب بھی خرچہ کرتا ہے. والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے اس کے لیے بھی جنت ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا للہ، کہ جو یعنی اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی لے، اللہ کے لیے غصے کو پی لے، یعنی صرف اسی وجہ سے چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ منع کیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہونے کی وجہ سے منع کیے. غصہ ہوں گے تو بہت خراب چیز ہو جائے گا، جھمیلا و لڑائی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہاں دیکھ رہے باڈی بلڈر ہے غصہ ہو جائیں گے فالتو میں کچھ بول دیں مار دے گا ہم کو، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھ کر کے کہ نہیں سکیں گے اس وجہ سے معاف کر دے، اس وجہ سے غصہ ہو، ایسا نہیں. اس وجہ سے کہ اللہ کے لیے، ہاں چھوٹا بھی ہے کوئی غصہ آ رہا شانت ہو جائے، غصہ کو پی لیے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے حوروں کو جمع کریں گے جنت میں، جتنی حوریں ہیں سب کو جمع کریں گے، بولیں گے اختر، جو پسند ہے چن لو. اس کے لیے جو غصہ کو پی لیتا ہے صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ خوبی ہے. تو وہی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتا رہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چیز بتائیے. ٹھیک ہے، وصیت کیجیے وصیت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. تو وہی صحابی کہتے ہیں فتفکرت. ٹھیک ہے، جب ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بول رہے ہیں کہ غصہ نہیں کرو غصہ نہیں کرو، فتفکرت، تو ہم ٹھیک ہے اپنا دماغ لگائے اور دیکھیں ایک دم غور کیے تو سمجھ میں آیا کہ جتنی بھی شر کی چیز ہے، ٹھیک ہے جتنی بھی شر کی چیز ہے تو یہ کس سے ہوتی ہے؟ غصہ ہونے سے. ٹھیک ہے، کتنا جگہ میں آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے، جہاں آدمی کو غصہ نہیں ہونا چاہیے تو وہاں غصہ ہو گیا کام بگڑ گیا. صحیح ہونے کا وجہ صلح ہو رہا تھا، ٹھیک ہے ایک آدمی غصہ ہو گیا، ارے ہم جھکیں گے، بس مارا پیٹی. جہاں صلح ہونے کا بات تھا وہاں 10 ٹولاس پڑا ہوا. کس وجہ سے ہوتا ہے آدمی؟ نہ آدمی سوچتا ہے کہ غصہ کریں گے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. غصہ میں بھلائی نہیں ہے، غصے میں خرابی ہے، بہت خرابی ہے. تو اس وجہ سے آدمی کو یہ چاہیے کہ آدمی غصہ سے بچے، غصہ کو پی جائے جتنا ہو سکے. آدمی چاہے غصہ کو پی لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو سب کو پچھاڑ دے. ٹھیک ہے، سب کو ایک دم آ رہا ہے، ایک دم بہت باڈی بلڈر ہے، ایک گھسا مارا دانت ٹوٹ جا رہا، وہ پہلوان نہیں ہے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لیتا. جب وہ غصہ ہو جاتا تب اپنے آپ کو قابو کر لیتا ہے، تب شانت ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑا پہلوان ہے. سمجھ گئے؟ تو یہی آج کی حدیث تھی. اتنی ساری حدیث ہو گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.